حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ آج سردار زمان نے اپنی سرداری اپنے اکلوتے بیٹے ماہر کو دے دی تھی، کیونکہ ان کے بعد یہ گاؤں کے لوگ، ذمہ داریاں اور زمینداری، ہر چیز ہی تو سنبھالنی تھی۔ سوائے ماہر کے سب خوش تھے۔ ماہر کا کہنا تھا کہ وہ ابھی اتنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، مگر اس کے والد سردار زمان کا کہنا تھا کہ وہ جتنا سمجھدار، ذہین، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ ایک سردار بننے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ سرداری اس کا حق تھا، آج نہیں تو کل اسے ہی ملنا تھا، تو ابھی سے کیوں نہیں؟ بیٹا ماہر، اب جب کہ تم ایک سردار بن چکے ہو، اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی فیملی بناؤ۔ تو پھر تم نے کیا سوچا؟ زمان کی بات پر ماہر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کس بارے میں بابا جان؟ زمان بخوبی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے، جو انجان بننے کی ناکام کوششوں میں تھا۔ سیاہ شلوار قمیص پہنے، کاندھے پر کریم کلر کی شال ڈالے، پیروں میں پشاوری چپل پہنے وہ ایک باروب شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ وہ تھا تو غصے کا بہت تیز، مگر اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ اسے شور نہیں پسند تھا، لوگ اس کی شخصیت کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ اپنے لوگوں سے بہت نرمی سے پیش آتا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، زمان نے اپنی بات پر زور دیا۔ بابا جان، آپ جانتے بھی ہیں نا کہ میں بہارے کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ میں کیسے اس سے کوئی رشتہ بنا لوں؟ بس بہت ہو گیا۔ تم تو کسی کو بھی اس نظر سے نہیں دیکھتے، تو کیا کبھی شادی نہیں کرو گے؟ میری بات سنو ماہر، میں نے اپنے مرحوم والد کو زبان دی تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بھی اسی خاندان کی لڑکی سے کروں گا، تو تم سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں کسی اور طرف جانے دوں گا۔ اس سخت لہجے میں بولے۔ ماہر خاموش رہا۔ ویسے بھی وہ تمہاری مرحوم پھپھو کی بیٹی ہے، وہ اسی گھر میں پلی بڑی ہے، بچپن سے جوانی تک ہمارے سامنے ہے۔ وہ خوبصورت ہے، سکھڑ ہے، تمیزدار ہے، گھریلو ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ وہ سراپا سوال بنے اس سے پوچھ رہے تھے۔ ماہر نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ مگر وہ فرشتے نہیں ہیں بابا جان، وہ کہہ کر چلا گیا۔ انہوں نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا، نہ جانے کب اس کے سر سے فرشتے کی محبت کا بھوت اترے گا۔ وہ سوچ کر رہ گئے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو فرشتے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بال روم میں تھی، جہاں اس کی 18ویں سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا تھا۔ وہ خوش تھی اور خوبصورت بھی بہت لگ رہی تھی۔ اصولاً تو تم لوگوں کو رات 12 بجے میرے گھر آ کر مجھے وش کرنا چاہیے تھا۔ بالآخر حسن کی ملکہ نے شان بے نیازی سے کہہ ہی ڈالا۔ یار، اگر ہم وہاں آتے تو تمہیں یہ سرپرائز کیسے دیتے؟ اس کے گروپ کے ایک لڑکے نے بے چارگی سے کہا۔ یہ بھی ہے۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ سب ایک دوسرے کو کیک کھلا رہے تھے۔ اس کے بعد سب نے اسے تحفے تحائف دیے۔ ڈنر کے بعد وہ اپنی برانڈ نیو کار میں گھر آ رہی تھی، جو اس کے بابا نے آج ہی شو روم سے نکلوا کر اسے بھجوائی تھی۔ خود وہ ملک سے باہر ہوتے تھے، تو بالآخر میں 18 کی ہو گئی۔ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہوں۔ یاہو! وہ آج بہت خوش تھی۔ سیاہ جینز پر وائٹ شرٹ اور اوپر جیکٹ پہنے، پیروں میں لانگ بوٹس، چہرے پر میک اپ کی ہلکی سطح، گولڈن براؤن ڈائی شدہ بال کھلے تھے جن میں اس کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ چلتا پھرتا برانڈ تھی وہ۔ ابھی وہ گھر آ کر فریش ہو کر سونے کے غرض سے لیٹی ہی تھی جب اس کی نظر ڈریسنگ پر رکھے سرخ گفٹ باکس پر گئی۔ اس نے بیزارگی سے اٹھ کر اس باکس کو کھولا۔ جانتی تھی وہ کس نے بھیجا ہوگا۔ اندر سے خوبصورت سی شال نکلی تھی۔ وہ فوراً اسے لیے اپنی ماں کے کمرے میں آئی۔ مام، آپ کو 1000 بار منع کیا ہے، اپنی بہن کے بیٹے کے 3rd کلاس تحفے مجھ تک نہ پہنچایا کریں۔ آپ کے لاڈلے کو ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے۔ بندہ بھیجے تو کوئی ڈھنگ کی چیز بھیجے نا، ہر دفعہ یہ پرانے عجیب و غریب فیشن کے گفٹس۔ اسے نہیں پتا کیا میں ویسٹرن ڈریسز پہنتی ہوں؟ اس کی بات پر تہمینہ نے اس کی سادگی سے اسے دیکھا۔ میرا لاڈلا تمہارا بھی کچھ لگتا ہے، ویسے بھی اس کے خاندان کی روایات ہیں جن پر وہ چل رہا ہے، اور کیا برائی ہے اس شال میں بیٹا؟ انہوں نے آج بھی اسے پیار سے سمجھایا۔ روایات مائی فٹ، میں اچھے سے سمجھتی ہوں وہ کیوں مجھے گفٹس بھیجتا ہے، اور آپ کو وہ کیوں اتنا پسند ہے مام؟ وہ گاڈ سیک یار، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ میں 1000 بار کہہ چکی ہوں مجھے پینڈو لڑکے نہیں پسند۔ وہ بہت الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تم اسے ایک بار تو دیکھ لو۔ نیور مام، مجھے نہیں پسند حویلی ٹائپ پینڈو بوائز۔ یہ نرم لہجے، میٹھی باتیں کرنے والے، سادگی پسند، حویلی کی روایتیں فالو کرنے والے، شلوار قمیص پہننے والے معصوم سے لڑکے۔ تو پھر کیسے لڑکے پسند ہیں تمہیں؟ انہوں نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔
جن پر اچانک ہی رونق سی آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس کی پرسنالٹی میں بلا کروب ہو، جو فارمل ڈریسنگ کرتا، فیشن سینس اس پر اینڈ ہو، جو مسکرا کر مقابل کو مات دینا جانتا ہو، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سامنے والے کو کانپنے پر مجبور کر دے، جو بہت خطرناک ہو، جو پانا نہیں چھیننا جانتا ہو، جس پر لڑکیاں مرتی ہوں، جو ایروگینٹ ہو، جس میں ایٹیٹیوڈ ہو، جو صرف مجھ سے پیار سے پیش آئے، جو دنیا کا حسین ترین لڑکا ہو۔ وہ کس خیال کے زیر اثر کہہ رہی تھی؟ تہمینہ نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تم خیالی پلاؤ کم پلاؤ، آج کل نہیں ملتے ایسے لڑکے۔ میرا لاڈلا بھانجا ان سب سے اچھا ہے، ہیرو ہے، ہیرو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ماہر زمان کی تعریف کی، مگر مجھے تو ولن چاہیے مام، جو میرے لیے پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے جیسے فلمی ڈائلاگ مارا تو انہوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ نہ جانے یہ ناول پڑھنے والی چھوٹی لڑکیوں کا دنیا میں جی رہی ہوتی ہیں۔ لوگ شہزادے کے انتظار میں ہوتے ہیں اور ان صاحبہ کے شوق ہی نرالے، انہیں ولن چاہیے۔ اب بھلا کہاں ملے گا ایسا ٹال، ڈارک، ہینڈسم لڑکا؟ اندھیرے بیسمنٹ میں وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں بلیڈ تھا اور دوسرے میں زنجیر جکڑی ہوئی تھی۔ چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ تھا اور آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ بیسمنٹ کے اندر قطار میں بنے کمروں میں سے ایک کے اندر وہ داخل ہوا۔ دروازہ لات مار کر بند کیا۔ وہ اس حلیے میں سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھا۔ کمرے میں ایک ہی بلب روشن تھا جس سے اس کا چہرہ تھوڑا بہت واضح نظر آنے لگا۔ ہلکی داڑھی، پیشانی پر بکھرے پسینے سے شرابور بال، کھلا گریبان۔ وہ ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھا، مگر وہ کوئی ہیرو نہیں تھا۔ روحان پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے کوئی غداری نہیں کی، میں آخری سانس تک تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب سازش ہے، بات کو سمجھو۔ کرسی پر بندھا آدمی اس کے ہاتھ میں بلیڈ اور زنجیر دیکھ کر چڑیا کی طرح پھڑ پھڑایا تھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، سارے ثبوت تمہارے خلاف ہیں اور روحان کمال کی ڈکشنری میں غداروں کے لیے معافی نہیں، صرف موت ہے۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ہاتھ میں زنجیر گھما کر اس کی طرف پھینکی، جس سے اس کی گردن جکڑی گئی اور آگے کا منظر کچھ یوں تھا کہ وہ شخص روحان کے پیروں تلے گرا تڑپ رہا تھا۔ روحان نے بلیڈ اس کی گردن پر یوز کیا تھا، جس سے اس کا خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ روحان جلدی ختم کرو اسے، یہ بہت شور کر رہا ہے۔ اس کے خاص آدمی نے کان پر ہاتھ رکھ کر اس آدمی کی چیخوں سے بچتے ہوئے کہا۔ روحان کو ظالموں کے تڑپنے کی چیخیں سکون دیتی ہیں۔ زیر لب کہہ کر وہ بڑے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اب سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ نہ جانے کون تھا، جب سے آیا تھا پوری انڈر ورلڈ کے ڈانز اور گینگسٹرز ہل کر رہ گئے تھے۔ یہ نہ جانے اب تک کتنے مجرموں کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، بس مافیا اتنا جانتی تھی۔ کوئی آر کے نامی بندہ ان کے لیے خطرہ بن کر ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ وہ شخص دکھنے میں جتنا شاندار تھا اتنا ہی خطرناک بھی تھا۔ غصہ تو 24 گھنٹے اس کی ناک پر رہتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا، ہاں، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ بول دیتی تھیں۔ وہ خود کو کہانی کا ویلن کہتا تھا۔ اس کی زندگی خطروں سے بھری تھی، پھر بھی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ نہ جانے وہ کیسے اب تک تنہا تھا، ورنہ جتنا وہ شاندار تھا 10-12 جی ایف آرام سے رکھ سکتا تھا۔ اس نے سگریٹ ختم کر کے اپنے خون آلود ہاتھ صاف کیے اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ آج اسے ایک اہم کام سے جانا تھا، جسے سوچ کر وہ بار بار مسکرا رہا تھا۔ فرشتے نیند میں تھی، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، جب اس کی بالکنی میں کوئی ہیولا سا دکھائی دیا جو اندھیرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے آنے سے پہلے گھر کے اندر لگے سارے CCTV کیمروں کو بند کر دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ حسن کی ملکہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں کوئی پیکٹ تھا جسے اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ میرے جذبات جگا کر کتنے مزے سے سو رہی ہو میری سلیپنگ بیوٹی۔ وہ ایک نظر اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی نائٹی کی ڈوروں کو چھیڑا۔ تو فائنلی آج تم 18 کی ہو چکی ہو، تو کیا اب میں تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ کیا اب تمہارا وجود میری شدتوں کو برداشت کر لے گا اینجل؟ وہ سرخوشی کرتے ہوئے اس کی گردن پر جھک کر گہری سانس لینے لگا۔ فرشتے کے پرفیوم کی خوشبو اس کی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کیے اسے قریب سے سر ٹکا گیا۔ سوچتا ہوں اگر تمہیں پتہ چلے گا کہ کوئی انجان شخص یوں رات کے پہر تمہارے قریب آتا ہے تو تم خوف سے مر جاؤ گی،
ہے نا؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، مگر میرے پرائیویٹ کیمرے کی آنکھ نے اور کان نے جو نوٹ کیا ہے میں اس پر حیران ہوں۔ کیا واقعی تمہیں ایک ویلن چاہیے؟ اوف مائی گاڈ، تو کیا تم مجھ جیسے شخص کے انتظار میں ہو؟ تبھی اپنے اس پرومائنڈ کزن کو مسلسل ریجیکٹ کر رہی ہو۔ قسمت، کیا بات ہے۔ وہ اس کی اور اس کی ماں کی ساری باتیں سن چکا تھا، تبھی بہت محسوس ہوا تھا۔ میری جان، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اپنی موم کو سمجھاؤ کہ جیسا شخص تم چاہتی ہو ایسا شخص آج بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہے روحان کمال۔ بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی، مگر اس سے پہلے مجھے تمہارے اس کزن والے چیپٹر کو تمہاری زندگی سے دور کرنا پڑے گا جو ہمارے بیچ آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناکام عاشق۔ وہ سر جھٹک کر طنزیہ ہنسا تو گال کا ڈمپل نمایاں ہوا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی اس کے جسم کے خوشبو سے خود کو سیراب کرتا رہا، پھر اس کے لبوں پر جھک کر ہلکی پھلکی گستاخی کر ڈالی جس سے وہ نیند میں کسمس آئی۔ روحان کے ڈمپل نمایاں ہوا۔ آخر کیوں ہو تم اتنی خوبصورت؟ اب تو تمہیں چھو سکتا ہوں، تمہارے ہونٹوں کو چوم سکتا ہوں، تو پھر اب مزید کیوں دوری کر رہی ہو؟ وہ مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتا میں۔ اچھا دیکھو، میں تمہارے لیے کیا گفٹ لایا ہوں، تمہیں یقیناً پسند آئے گا۔ مانا کہ یہ سب دیکھنے کے بعد تم ڈر جاؤ گی، لیکن تمہیں تو ولنز پسند ہے نا بیبی گرل، تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب میں چاہتا ہوں تم ہر وقت صرف مجھے سوچو، چاہے چاہت میں یا پھر خوف میں۔ وہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ کر پیچھے ہوا، ایک آخری نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر بیلکنی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پریشان سی بیٹھی، کبھی اس گفٹ کو دیکھتی اور کبھی اس نوٹ کو۔ میرا کمرہ تو لاک تھا، پھر یہ گفٹ کس نے اندر لا کر رکھا؟ ہو سکتا ہے یہ پہلے سے ہی رکھا ہوا ہو اور میں نے نوٹ نہ کیا ہو۔ خیر جو بھی ہے، مگر یہ اسٹالر کون ہے جو چھپ کر میری پکچرز بناتا ہے؟ وہ اب تک جہاں بھی گھومنے گئی تھی کسی نے خفیہ طور پر اس کی پکچرز اتاری تھی اور ان کا ایک خوبصورت سا البم بنا کر اسے گفٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نوٹ پر لکھا تھا اونلی یور آر کے۔ اسے اچنبھا ہوا، آخر کون کر سکتا ہے ایسا؟ کہیں میرا کوئی چاہنے والا تو نہیں؟ اس نے دانتوں تلے انگلی دبائی اور پھر خود ہی ہنس دی۔ واٹ اے فرشتے، یہ اصلی زندگی ہے، کوئی ڈزنی لینڈ کی کہانی نہیں کہ کسی کو تم سے پیار ہو جائے گا۔ شاید کوئی دوست ہو اور میرے ساتھ پرینک کر رہا ہو۔ ویسے ہمارے گروپ میں اتنی اچھی فوٹوز کون بنا لیتا ہے؟ کیا پتا یہ اسی کا کام ہو۔ وہ تھوڑی پر انگلی رکھے سوچ ہی رہی تھی۔ تہمینہ نماز پڑھ کر ہٹی تو ان کا موبائل بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا ماہر؟ ہاں بالکل ٹھیک، تم بتاؤ، سنا ہے تمہیں سرداری مل گئی؟ آخر کیسے نہ ملتی، یہ تمہارا حق تھا۔ وہ چند منٹ یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر ماہر نے گلا گنگارتے ہوئے کہنا شروع کیا، خالہ جانی آپ نے بات کی فرشتے سے؟ کیا کہتی ہے وہ بولا تو لہجے میں ہچکچاہٹ واضح تھی اور آواز کافی دھیمی تھی۔ تہمینہ نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ وہ اپنے باپ جیسی ہے ماہر، وہ میری نہیں سنتے، وہ راضی نہیں ہے، میں کتنی دفعہ سمجھا چکی ہوں، مگر وہ اپنے باپ کی طرح اونچی اڑان بھرنے کے چکر میں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں کسی دن وہ زمین پر اوندھے منہ نہ گرے۔ ان کی بات پر ماہر نے گہری سانس لی۔ ایک دفعہ اور کوشش کر لیں خالہ جانی، یہاں سب مجھے زبردستی بہارے سے شادی کا کہہ رہے ہیں۔ آپ تو سب جانتی ہیں نا، میں نے ہمیشہ سے صرف فرشتے کو چاہا ہے، میں کیسے کسی اور کو اپنی زندگی میں لاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر میں ایسا کر بھی دوں تو یہ عشق کی راہ میں بے وفائی ہوگی۔ وہ بولا تو لہجہ حد درجے تک بے بس تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی نم آنکھیں صاف کی۔ میں آخری دفعہ کوشش کرتی ہوں ماہر، میں خود یہی چاہتی ہوں کہ صرف تم ہی میرے داماد بنو، تم میرے سب سے اچھے بیٹے ہو۔ فرشتے بہت بدنصیب ہوگی اگر اس نے تمہیں کھو دیا تو۔ چند مزید جذباتی باتوں کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا تھا۔ یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے، اس کے جو ارادے ہیں یہ بہت نقصان اٹھائے گی، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے۔ اس نے اپنے سارے دوستوں سے پوچھ لیا مگر کسی کو اس پرینک کے بارے میں نہیں پتا تھا، نہ ہی وہ پرینک اس کے کسی دوست نے کیا تھا۔ اس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر تھی۔ تم لوگ اس طرف جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ دوسری دکان کی طرف بڑھی، اسے اپنے لیے نئے شوز لینے تھے۔
جب وہ باہر آئی تو اس کا سارا دھیان موبائل پر تھا اور وہ اچانک ہی کسی سے ٹکرائی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ واٹ دا ہیل! وہ بلند آواز میں دہاڑی تو اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے فارمل سوٹ والے خوبصورت سے لڑکے پر گئی، جس کی آنکھیں گرے تھیں، پتلی ستواں ناک، خوبصورت آنکھیں، شارپ جا لائن، اور اس کے دیکھنے کا انداز، گردن کی تنی رگیں، ہاتھوں کی ابھری رگیں، کھلا گریبان، گلے میں چین، انگلیوں میں مخصوص رنگز۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہیلو، وہ بولا تو لہجہ دھیما مگر حد درجے تک ٹھنڈا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی مسلسل نگاہوں سے زچ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے لہجے سے گھبرائی تھی، نہ جانے کیوں اس شاندار شخص کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ وہ اپنا موبائل لیے مڑ کر جانے لگی، مگر وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ جب وہ اس کے بالکل قریب آیا تو وہ گھبرا کر ایک دکان کے اندر چلی گئی جہاں ڈریسز تھے۔ وہ باری باری یوں ہی ڈریسز کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی، تبھی جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہ ٹال ہینڈسم شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک ڈریس تھا۔ یہ تم پر زیادہ جچے گا۔ سرخ رنگ کا گاؤن اس کی طرف بڑھا کر اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں فالو کر رہے ہو؟ پہلے یہ لے لو، پیمنٹ میں کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ وہ ہنوز ڈریس اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی اور تیز تیز چلتے ہوئے وہاں سے دور چلی گئی۔ کار میں آ کر اس نے سانسیں بحال کی، پھر وہ دوستوں کو بتائے بنا ہی گھر کے راستے چل دی۔ تبھی اسے لگا کوئی اسے فالو کر رہا ہے۔ ایک کالے رنگ کی چمچماتی BMW اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہی شخص پاٹ چہرہ لیے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ نک اور نوحا نے بھی کیا کار بھگائی ہوگی جو وہ دونوں بھگا رہے تھے۔ وہ گھر سے دور آ کر رکی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے تو وہ گھر کی طرف بڑھ گئی۔ نہ جانے کون تھا۔ اف، مجھے خوف کیوں آ رہا تھا اس سے۔ کمرے میں آ کر وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ ماہر زمینوں کے دورے سے فارغ ہو کر اب حویلی آیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا جب وہاں بہارے کو پا کر چونکا۔ تم یہاں اس وقت؟ وہ اسے یوں دیکھ کر حیران ہوا جو اس کی شال ہاتھ میں لیے خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ ماہر کی آواز پر چونکی۔ ماہر کو اس کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ نامحرم کے لباس کی خوشبو بھی محسوس کرنا حرام ہے بہارے۔ کب ختم کرو گی یہ حرکتیں تم؟ اس سے شال لیتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے غصہ نہیں کر پاتا تھا۔ اسے وہ بہت معصوم لگتی تھی۔ تو بنا لینا محرم اپنا مجھے۔ جن کاموں پر آج گناہ مل رہا ہے، نکاح کے بعد انہی پر ثواب ملے گا۔ وہ معصوم سی بولی تو ماہر نے اسے دیکھ کر افسوس سے نفی میں گردن ہلائی اور اپنی شال طے کر کے ایک طرف رکھنے لگا۔ سنے، کیا وہ خوبصورت ہے؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی، البتہ دل کے کونے میں شور اٹھ رہا تھا کہ کاش وہ کہہ دے تم سے زیادہ نہیں۔ کون خوبصورت ہے؟ وہ بنا مڑے پوچھنے لگا۔ وہی جو آپ کے دل میں ہے۔ دل اچانک کسی نے مٹھی میں دبوچا۔ کاش وہ کہہ دے میرے دل میں تو تم ہو۔ پتہ نہیں، میں نے اسے بہت پہلے دیکھا تھا، وہ سادگی سے بتانے لگا۔ بہارے کو حیرت ہوئی۔ آپ نے اسے دیکھا بھی نہیں؟ پھر بھی اتنی شدت سے محبت کرتے ہیں آپ اس سے؟ اس کے انداز پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی نا، میں نے تبھی کہہ دیا تھا وہ جیسی ہے صرف میری ہے۔ تمہیں لگتا ہے مجھے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بس وہ جیسی بھی ہوگی صرف میری ہوگی۔ اس کی بات پر وہ اچانک اداس ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ مانی؟ ایک آخری امید جاگی۔ کیسے نہیں مانے گی؟ میں نے اسے دعاؤں میں مانگا ہے۔ میری کوئی رات ایسی نہیں جب میں نے تہجد میں رو کر اس کے لیے دعائیں نہ کی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میرا رب مجھے یوں ہی خالی دامن واپس کر دے گا؟ اس کے انداز میں کچھ تھا۔ بہارے نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور میرا کیا ماہر؟ میں نے آپ کو نیند سے اٹھ کر رو رو کر مانگا ہے، تو کیا میرا رب میری دعائیں رائے گا جانے دے گا؟ اس کا لہجہ بھیگا تھا تو ماہر نے نظریں چرائیں۔ میں نہیں جانتا بہارے کی یہ تکون آخر کب ختم ہوگا جس میں ہم تینوں قید ہیں، مگر میں چاہتا ہوں یہ لو ٹرائنگل جلد ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کسی دو ستاروں کے ملن پر کسی تیسرے ستارے کو ٹوٹنا پڑے۔ اس نے بہت گہری بات کہی تھی۔ بہارے خاموشی سے اس کی طرف سے گزر کر جانے لگی، پھر رکی، بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا پتہ ہمارے رب نے ہمیں ہمیشہ اس کونے میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اس کی بات سن کر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بہارے، میں بٹے ہوئے شخص کی طرح نہیں ہو سکتا۔
میں صرف ایک کا بنوں گا۔ وہ تڑپ کر بولا، ہو سکتا ہے، وہ ایک میں ہی ہوں۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی اور پیچھے کھڑے ماہر کا سانس تک اٹک گیا تھا۔ تو کیا اس نے جو دعائیں مانگی تھیں وہ رد جانی تھی؟ وہ جب کمرے میں آئی تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں ایک شاپنگ بیگ رکھا تھا۔ اسے اچنبھا ہوا۔ اس نے جیسے ہی اس بیگ کو کھولا، اسے اچانک ہی اپنے بنگلے کی چھتیں اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شاپنگ بیگ کے اندر سے وہی لال گاؤن نکلا جو وہ عجیب و غریب ہینڈسم پراسرار شخص نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوٹ بھی لکھا ہوا تھا، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تم پر جچے گا، آر کے۔ نوٹ پڑھ کر اسے ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ تو کیا یہ وہی شخص تھا جس نے پہلے اسے برتھ ڈے کا تحفہ بھیجا تھا؟ اور یہ شاپنگ بیگ یہاں کیسے آیا تھا؟ اگر وہ ملازمت سے پوچھتی تو وہ یہی کہتے کہ آپ کا پارسل تھا وغیرہ وغیرہ، اور بات ماں تک پہنچتی۔ اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ شاپنگ بیگ خود وہ شخص یہاں رکھ کر گیا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑا ہے۔ عجیب پراسرار سا شخص ہے، پہلے برتھ ڈے گفٹ بھیجا، پھر مال میں ٹکرایا، پھر مجھے فالو کیا، اور اب یہ ڈریس بھی میرے گھر بھیج دیا۔ مطلب وہ جانتا ہے میں کہاں رہتی ہوں، اور چھپ کر میری پکس بناتا ہے، مجھے فالو کرتا ہے۔ اوہ گاڈ، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ سچویشن ایسی تھی کہ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے اور ان کچھ دنوں میں وہ کافی حد تک ان باتوں پر بھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگر وہ واقف ہوتی اس بات سے کہ اس کا وہ سٹاکر اس کے سونے کے بعد روز اس کے کمرے میں آتا ہے تو یقیناً وہ پاگل ہو جاتی۔ آج اس کے دوستوں نے اسے کلب جانے کے لیے انسسٹ کیا تو اس نے صاف منع کر دیا، مگر وہ دوست ہی کیا جو راضی کیے بنا جان چھوڑ دیں۔ آج وہ اپنی ماں سے دوست کی برتھ ڈے پارٹی کا کہہ کر گھر سے باہر آئی تھی۔ فرشتے اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں پہنچی تو وہاں اس کے باقی دوست بھی تھے۔ پہلے تو وہ گھبرائی، مگر اپنے فرینڈ سرکل میں وہ کافی حد تک آرام دہ ہو گئی تھی، لیکن اسے کسی کی سخت نظروں کا احساس ہو رہا تھا۔ ہے اینجل، ڈرنک کرو نا، ایک لڑکے نے کہا تو اس نے مسکرا کر منع کر دیا۔ کم آن یار، ڈرنک کرو، کچھ نہیں ہوتا، ہم سنبھال لیں گے۔ ایک اور دوست نے فورس کیا مگر اس نے زبردستی منع کر دیا، لیکن ان سب دوستوں نے اس سے نظر بچا کر اس کے جوس میں ڈرنک ملا دی تھی۔ کلب میں شور بڑھ گیا تھا، اسپاٹ لائٹس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سارے دوست جھومتے ہوئے اس سے دور ہو چکے تھے کیونکہ وہاں سب ہی جھوم رہے تھے۔ وہ گردن گھما کر انہیں ڈھونڈنے لگی، تبھی اس کا کاؤنٹر پر دھرا ہاتھ جس سے اس نے جوس کا گلاس تھاما ہوا تھا، کسی نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ وہ ایک دم کرنٹ کھا کر پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے اچانک خوف محسوس ہونے لگا، تبھی کچھ لڑکے ڈانس کرتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ وہ بری طرح سے ڈری تھی، اگر روحان وہاں نہ ہوتا تو یقیناً وہ لڑکے اسے ٹچ کر چکے ہوتے۔ اس لڑکے کا بڑھتا وہ ہاتھ روحان دبوچ چکا تھا۔ فرشتے نے اچانک اس شخص کو دیکھا جس کی اس کی طرف پوچھ تھی۔ تقریباً 2-4 منٹ کا گیم تھا، روحان نے ان سب کنڈوں کا کیما بنا دیا تھا۔ وہ بنا پیچھے مڑے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے وہاں سے باہر لے جانے لگا۔ فرشتے اچانک ہی ڈر گئی، مگر وہ اب باہر آ چکے تھے۔ فرشتے نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ پلٹا۔ وہ حیران رہ گئی، وہی گرے آنکھوں والا ہینڈسم سٹاکر۔ فرشتے اسے دیکھے گئی، وہ کتنا خوبصورت تھا، مگر اس سے بھی زیادہ وہ پراسرار تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر اسے مزید گھورنے لگا تو فرشتے گڑبڑائے کہ کون ہو تم؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ ہر جگہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو؟ سٹاکر، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے سوال میں ہی تمہارے سوال کا جواب چھپا ہے۔ آف کورس آئی ایم سٹاکر۔ روحان کمال کا انداز پرسکون تھا، وہ اس کے جواب پر جل ہی تو گئی۔ ہاں تو وجہ کیا ہے؟ اس کی آواز بلند سے بلند ہوتی گئی۔ ہاں میں تمہیں سٹاک کرتا ہوں بیکاز، روحان جنون خیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا، آئی ایم ایڈکٹڈ ٹو یو۔ کان کے قریب جھک کر کی گئی جان لیوا سرگوشی پر فرشتے کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا اور دھڑکتا چلا گیا کیونکہ اسے ابھی تک اس کی گرم سانسیں اپنے کان کی لو پر پڑتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے یہ سحر ٹوٹا۔ روحان نے اسے جھٹکے سے دبوچا۔ ویسے تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے میرا، اگر میں تمہیں سٹاک نہ کرتا تو تم یہاں بہت بری طرح پھنسنے والی تھی، اور نشے میں دھت نہ جانے تم مزید کیا تماشے کرتی۔ وہ غرایا تو فرشتے نے اسے گھور کر دیکھا۔ او ہیلو، میں نے ڈرنک نہیں کی۔ اسے برا ہی لگا تھا، کر لیتی اگر صحیح وقت پر میں تمہارے ہاتھ سے وہ جوس کا گلاس نہ لیتا۔
جس میں تمہارے ان لفنگے گھٹیا دوستوں نے رم ملا دی تھی۔ تم اس گھٹیا جگہ پر کیا کر رہی ہو؟ سنو، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں، تو آئندہ اپنا خیال کرنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ تو کیا واقعی اس کے دوستوں نے اس کے جوس میں کچھ ملایا تھا، یا یہ شخص جھوٹ گھڑ رہا تھا؟ اسے مشکوک نظروں سے دیکھے گئی۔ ایک تو زبردستی سر پر مسلط ہو گیا اور اوپر سے حکم بھی چلا رہا ہے۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا۔ کار میں بیٹھو تو میں گھر ڈراپ کروں، اور آئندہ تم یہاں نظر مت آنا، سمجھی تم؟ ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو وہ سر جھکا کر خاموشی سے اس کی کار میں جا بیٹھی۔ وہ شخص اسے آنکھوں سے زج کر رہا تھا۔ اگر وہ مزید کوئی نخرے دکھاتی تو ممکن تھا وہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا پیش آتا۔ کار میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ غور کرو تو پتہ چلے وہ خوشبو اس شاندار شخص کے پرفیوم کی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی یہ سوچتی رہی کہ آخر وہ کیوں اس کی بات مان رہی ہے۔ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا سمجھا رہا تھا۔ فرشتے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو پرسکون سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا دل فریب دکھتا تھا، وہ کتنا ہینڈسم تھا، مگر اس کے پیچھے کیوں تھا؟ کیا وہ اس کے ڈیڈ کا دشمن تھا، یا پھر وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے والا تھا؟ نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم مجھے اپنا پروٹیکٹر سمجھ سکتی ہو، بیکاز تم میری عزت ہو۔ اس کا دماغ پڑ رہا تھا۔ وہ اچانک ہی گڑبڑا گئی۔ میں تمہاری عزت کیسے ہوئی؟ اس کی سوئی ادھر آ کر اٹکی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں اپنا مانتا ہوں، اپنی پسندیدہ عورت ہوئی نا پھر میری عزت۔ وہ کہتے ہوئے مسکرایا۔ نہ جانے وہ کیسے مسکرایا تھا۔ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی دلکش مسکراہٹ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں تمہاری پسندیدہ عورت ہوں؟ تم فلرٹ کر رہے ہو مجھ سے؟ اسے اچانک ہی غصہ آیا۔ فلرٹ کرنا ہوتا تو اس وقت تمہارے اوپر حاوی ہو چکا ہوتا۔ میں تو بس اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے تم پسند ہو۔ وہ اتنی صاف گوئی سے کہنے کا فرشتے کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ دیکھو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ اسے اچانک ہی اس سے خوف آیا۔ سنسان سڑک پر اس انجان شخص کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ تم کیسی لڑکی ہو، تبھی تو کہہ رہا ہوں مجھے تمہاری ایڈکشن ہے۔ کیا تم میری لائف پارٹنر بنو گی؟ اس کی بات پر وہ ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ وہ حیران تھی۔ روحان نے ہاں میں کاندھے اچکائے۔ اسٹاپ دا کار، آئی سیڈ اسٹاپ دا کار۔ وہ اتنی بری طرح سے چیخی کہ اسے بریک لگانی پڑی۔ کیا ہوا؟ ایسے پرپوز کرتے ہیں؟ ہاں، اس طرح کیا جاتا ہے پرپوز؟ غصے سے فرشتے کا چہرہ سرخ ٹماٹر جیسا ہو گیا تھا۔ تو کیسے کرتے ہیں؟ روحان عجیب سا ہوا۔ جب تمہیں پرپوز کرنا آ جائے تبھی میرے سامنے آنا، سمجھے؟ کھولو اب دروازہ، میں نے باہر نکلنا ہے۔ روحان نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر سامنے کی طرف جہاں اس کا گھر آ چکا تھا۔ پھر ہلکا سا مسکرایا اور پیچھے سیٹ سے ایک گلاب کا بوکے اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جس میں ایک نوٹ رکھا تھا۔ میں نے عشق میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے میڈم، تم سے زیادہ اچھے سے جانتا ہوں میں کہ پرپوز کیسے کرتے ہیں۔ وہ تو بس میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تمہیں میرے پرپوزل سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ مگر نہیں، یہاں تو سین ہی الٹا ہو گیا۔ تمہیں تو پرپوز کرنے کے طریقے سے اعتراض ہے۔ ویل ڈیئر بیبی گرل، اگر تمہیں پک کرنے آؤں تو کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ وہ جس انداز میں بولا تھا وہ اس کی طرف کھینچتی محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں؟ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ کسی ایسی جگہ جہاں کوئی تیسرا نہ ہو۔ میں وہیں پرپوز کروں گا تمہیں، مگر میری ایک شرط ہے، تم وہی سرخ گاؤن پہن کر آؤ گی جو اس دن میں نے دیا تھا۔ کب اور کس دن جانا ہے تمہیں ٹیکس کر دوں گا۔ اس کی فرمائش پر پوری آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی رہی اور پھر گاڑی سے اتر کر جانے لگی۔ لسن بیبی، اس نے کھڑکی کی طرف سے آواز لگائی تو وہ پلٹی۔ روحان نے اسے فلائنگ کس دی تو وہ ہونکوں کی طرح دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی بھگا چکا تھا۔ ویسے بھی اسے اس کے سو جانے کے بعد یہاں آنا ہی تھا۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا اسے، مگر اب تک اسے اسٹاکر کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ بار بار موبائل چیک کرتی، گھر سے بھی کم ہی باہر جاتی تھی۔ موبائل ہمیشہ چارج رکھتی۔ وہ نہ جانے کیوں اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور اس کی دوستیں اس سے ملنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ مسلسل منع کیے جا رہی تھی۔ اس کی دوستیں ترکی کے ٹور پر جا رہی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے۔
اس نے صاف منع کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اسے نہیں بھیجے گی۔ ویسے اجازت تو اسے اس کے باپ سے مل ہی جاتی، مگر وہ اگر کہیں چلی گئی تو اس کا وہ سٹاکر اسے پرپوز کیسے کرے گا؟ وہ یہ سوچتی رہ گئی تھی۔ آج وہ بہت مایوس ہو کر دوستوں سے ملنے گئی تھی۔ شاید وہ شخص اسے کہیں مل جائے، کہیں اچانک ٹکرا جائے۔ یار تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا فرشتے؟ تم نے خود کو گھر میں قید کیوں کر لیا؟ کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ، اس کی دوست نے فکر مندی سے کہا۔ سبھی اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ چکے تھے۔ کچھ نہیں یار، بس یوں ہی۔ تم لوگ جاؤ نا، مجھے اجازت نہیں دیں گی موم، اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ بابا سے بات کر کے دیکھو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ فرشتے کے بابا اسے منع کر دیں۔ دوسری دوست نے کہا تو وہ اداسی سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے، کر لوں گی بات، وہ سست روی سے کہنے لگی، البتہ اب وہ آس پاس نظریں دوڑا رہی تھی، کہیں وہ اسے دیکھ رہا ہو، شاید اس کے پیچھے ہی ہو۔ کر لوں گی، وڑ لوں گی، کچھ نہیں، ابھی کال ملاؤ۔ شاباش، اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی اس کی دوستوں نے کال لگا دی تھی۔ کیسی ہے میری پرنسس؟ کال ریسیو ہوتے ہی اس کے بابا کی آواز آئی تو وہ مسکرائی۔ بابا میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ اس کے حال احوال پوچھنے پر اس کی دوستوں نے جھنجھلا کر اسے کچھ کہنے کے لیے فورس کرنا شروع کیا۔ اس کے بابا بخوبی ان کی آوازیں سن چکے تھے۔ وہ بھرپور مسکرائے۔ جو کہنا ہے کہہ دو بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ بابا، میری فرینڈز کا ترکی کا ٹور پلان ہوا ہے اور یہ لوگ مجھے بھی فورس کر رہی ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مگر تم لوگ تو بہت چھوٹی ہو بیٹا، انجان ملک کیسے رہو گی؟ انہیں اچانک فکر لاحق ہو گئی۔ انکل، ہم سب کے ڈیڈ ایک ایک باڈی گارڈ ہمارے ساتھ بھیج رہے ہیں، آپ بھی فرشتے کے ساتھ ایک باڈی گارڈ بھیج دیجیے گا۔ ویسے اگر نہ بھی بھیجیں تو ہم سب مینج کر لیں گے۔ اس کی دوستوں سے برداشت نہ ہوا تو بول اٹھی۔ فرشتے کے بابا مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تم لوگ تیاری کرو، میں انتظام کر دوں گا۔ ان کے کہنے کی دیر تھے سب نے خوشی سے چیخ ماری تھی۔ فرشتے بھی خوش ہوئی تھی۔ بالآخر اسے اکیلے ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت مل چکی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کو اس پر اعتراض ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ جب گھر گئی تو تہمینہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، مگر اپنے شوہر کے سامنے ان کی چلتی ہی نہیں تھی تو وہ چپ ہو گئی۔ کیا خالہ جانی، وہ اکیلی ملک سے باہر جا رہی ہے؟ آپ نے اسے منع نہیں کیا، سمجھایا نہیں، اور خالو نے بھی کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے اجازت کیسے دے دی؟ وہ تو ابھی صرف 18 کی ہے۔ تہمینہ نے ماہر کو فرشتے کے ٹور پر جانے کا بتایا تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا تھا۔ آخر وہ اس کی فکر کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، کیسے پریشان نہ ہوتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے بیٹا، میں نے کچھ کہا نہیں ہوگا کیا؟ لیکن ہر بار کی طرح ان دونوں باپ بیٹی نے مجھے چپ کروا دیا۔ مجھے تو اتنا ڈر لگ رہا ہے، انجان ملک میں وہ جا رہی ہے، وہ بھی اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ جو خود چھوٹی ہیں۔ کیسے سنبھالیں گی وہ خود کو؟ کیسے کیسے لوگ ہوں گے وہاں کے؟ کیسا ماحول ہوگا نا وہاں کا؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا، آنسو گلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ میں بات کروں؟ میں سمجھاؤں اسے؟ اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد دھیرے سے کہا تو لہجے میں حیا تھی۔ نہیں بیٹا، کوئی فائدہ نہیں، الٹا وہ اپنے بابا کو بتا دے گی اور مسئلہ اور ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے نا اس کے بابا نے اسے کتنا لاڈ پیار سے بگاڑ رکھا ہے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ ماہر خاموشی سے لب کاٹتا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کا جہاز ترکی کی سرزمین پر اتر چکا تھا اور اسے سارے سفر میں وہ خاموش رہی۔ اس نے نہ جانے کیوں اس شخص کو یاد کیا تھا۔ وہ جھوٹا تھا، وہ برا تھا، وہ کہہ کر گیا تھا وہ ٹیکسٹ کرے گا، پھر وہ آیا ہی نہیں، کیوں؟ اس نے غصے سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ ہوٹل کے کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے تھوڑا آرام کیا، پھر دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اچھے سے ریسٹورنٹ کے لیے نکل گئی۔ آج ان کا پلان سارا دن گھومنا پھرنا تھا اور وہی ہوا، مگر ان سب میں فرشتے خود بہت غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھے جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی احساسات تھے جیسے اسے سٹاکر کے سٹاک کرنے پر ہوتے تھے۔ میں کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی ہوں اسے، اس نے سر جھٹکا اور دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ دور کھڑا کالی ہوڈی والا سرمئی آنکھوں والا شخص اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا اینجل، وہ زیر لب بڑبڑایا، سانسوں کا تنفس غصے کی وجہ سے تیز ہو چکا تھا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ 5 لڑکیاں تھیں، باقی کی 4 لڑکیاں 2 کر کے 2 کمروں میں رہ رہی تھیں، مگر فرشتے کو سیپریٹ روم کی عادت تھی، تبھی وہ اکیلے کمرے میں رہنا پسند کرتی تھی۔ ابھی تو ان کے گروپ کے میل فرینڈز بھی آنے والے تھے جنہوں نے اسی ہوٹل میں ٹھہرنا تھا۔
آج وہ بہت تھک گئی تھی، پہلے ہی اتنی لمبی فلائٹ سے سفر کر کے وہ لوگ آئے تھے، آتے ہی گھومنے اور کھانے پینے نکل گئے تھے۔ اسے شدید تھکن محسوس ہونے لگی تھی، یہاں کافی سردی تھی تو اس نے ہاٹ شاور لینے کا سوچا اور بات چلی گئی۔ کمرے کا لاک کھول کر وہ اندر داخل ہوا، پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد بات کے باہر آ کر رکا۔ بند دروازے کو دیکھا تو اندر سے شاور میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ روحان سخت تاثرات کے ساتھ ایک طرف ہو گیا۔ شاور کی آواز بند ہوئی تو دروازہ کھلنے لگا، اسی لمحے لائٹس آف ہو گئی۔ فرشتے شاور گاؤن پہنے باہر آئی اور موبائل کی ٹارچ چلانے کے لیے اندازاً آگے بڑھنے لگی تو کسی بھاری وجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی ہوئی اسے تھام چکا تھا۔ فرشتے کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ روحان اس کے کان کی طرف جھٹک کر سرگوشی کرنے لگا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا اینجل۔ فرشتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ روحان کی پرحدت سانسیں اسے جھلسا رہی تھی، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایک انجان شخص کی باہوں میں۔ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا اور تم یہاں آ گئی۔ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میرا حال کیا ہوگا تمہارے بنا۔ مجھے تمہیں دیکھنے کا نشہ ہے، اور یہ نشہ اگر مجھے نہ ملے تو میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ تم کب سمجھو گی؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ لائٹس آن ہو چکی تھی۔ وہ اس گرے آنکھوں والے شخص کو پہلی دفعہ اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی بکھری ہوئی تھی، اس کے انداز میں جنون جھلک رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اب تک حیران تھی۔ وہ شخص اس کے پیچھے یہاں بھی آ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا؟ بیبی گرل، تم میرا سب کچھ ہو۔ تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جاؤ تو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں۔ میں اب بتاؤں مجھے مس کیا یا نہیں؟ وہ اب نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فرشتوں کا اچانک ہی اس کا یوں غائب ہو جانا یاد آیا۔ فرشتے نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کیا۔ بالکل بھی نہیں۔ نہیں کیا یاد تمہیں؟ ہو کون تم جو میں تمہیں یاد کروں گی؟ اس کے اس طرح مارنے پر روحان سینے پر ہاتھ رکھ کر کرا مگر مسکرایا۔ تو تم ناراض تھی مجھ سے؟ میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے؟ تم جیسے چیٹر سے جو ملنے کا کہہ کر غائب ہو جائے۔ اس نے جیانے بے نیازی سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے رخ بدلا۔ تبھی اس کی نظر بے ساختہ روحان کی شرٹ پر پڑے سرخ دھبے پر گئی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ بس یہی وجہ تھی جو میں نہ آ سکا، روحان اس کے دیکھ کر کہنے لگا، پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر سینے کی طرف بنے زخم کو دکھایا جو فرشتے کے ہاتھ مارنے سے تازہ ہو چکا تھا۔ وہ اچانک ہی شرمندہ ہوئی۔ I'm sorry. It's okay. Calm down. چھوٹی سی چوٹ ہے۔ اس میں سے خون بہہ رہا ہے، اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے اپنا سامان چیک کیا جس میں فرسٹ ایڈ باکس رکھا ہوا تھا۔ تم کر دو گی؟ میں خود کروں گا تو تکلیف ہوگی، تم کرو گی تو آرام ملے گا۔ وہ دیوانہ وار مسکراتے ہوئے بولا تو فرشتے نے اسے گھورا، پھر خود ہی اسے قریب آئی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ صوفے پر بیٹھا ہتھیلی پر ٹھوڑی ٹکائے محویت سے اسے دیکھ رہا تھا، اور فرشتے اس کا زخم صاف کر کے اس پر بینڈیج کر رہی تھی۔ جب وہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو روحان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ ناراضگی کیسے ختم کروں تمہاری میں؟ اس نے نرمی سے کہا۔ میں نہیں ہوں ناراض۔ فرشتے نے منہ بسوڑا تو وہ مسکرایا۔ اچھا سوری نا بچے، بتایا تو ہے آپ کو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا، ورنہ میں سب کچھ پلان کر چکا تھا۔ اس نے پھر سے صفائی دی۔ ایسا کیا کام کرتے ہو جو یہ ہو گیا؟ فرشتے نے بھرپور سے دیکھ کر پوچھا۔ میں ایک آفیسر ہوں اور نا ملک کے جاں بازوں کی جان کو ہر وقت ہی خطرہ رہتا ہے۔ ویسے تم بتاؤ نا، مس کیا مجھے؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں فرشتے اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ خود کو اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کتنے پیار سے وہ اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، اس نے مزید منہ بسوڑا تو روحان نے بھرپور قہقہ لگایا۔ فرشتے کے گھورنے پر وہ اور زور سے ہنسا۔ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں سمجھ چکا ہوں اور منانے کا انتظام بھی کر چکا ہوں۔ تم ادھر آؤ ذرا۔ اس نے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تو وہ بری طرح سے مچلی، مگر روحان نے بے ساختہ اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ وہ کر کچھ نہیں رہا تھا، بس یوں ہی اس کے قریب جھکا اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ ہٹو، کیا کر رہے ہو؟ وہ بری طرح مچلی تو روحان نے سختی سے اسے دیوار سے پن کیا۔
خبردار جو آئندہ مجھے خود سے دور کیا۔ تم میری ہو، سمجھی تم؟ اگر اب مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کے منہ کو دبوچ کر درستی سے بولا۔ فرشتے اس کا اچانک بدلا رویہ دیکھ کر سہم گئی۔ اسے ڈرتا دیکھ کر وہ دور ہوا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر رکا اور مڑا۔ کل رات 8 بجے تیار رہنا، وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور وہ اب تک اس کی پرفیوم کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ عجیب شخص ہے، کبھی اتنا اچھا تو کبھی اتنا جنونی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے دھڑکنیں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے دن وہ دوسروں کے ساتھ جانے کے بجائے پیٹ درد کا بہانہ کر کے ہوٹل میں ہی رک گئی تھی۔ پھر اسے میسج ریسیو ہوا اور میسج کے مطابق ایک ڈرائیور کار لیے اس کا نیچے ویٹ کر رہا تھا۔ فرشتے ڈر رہی تھی مگر ہمت کر کے جانا بہتر سمجھا۔ اگلے چند منٹوں بعد ان کی کار ترکی کے خوبصورت سڑکوں سے ہوتی ایک عالیشان ریسٹورینٹ کے سامنے آ رکی۔ فرشتے ویٹر کے بتانے پر اپنا وہ سرخ گاؤن سنبھالتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی۔ جہاں دوسری طرف رخ کیے وہ کھڑا، وہاں سے اسے خوبصورت پل کو دیکھ رہا تھا جسے دیکھنے سیاح دور دور سے آتے تھے۔ میں آ چکی ہوں، اس نے بتانا مناسب سمجھا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان سکتا ہوں۔ وہ پلٹا اور وہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، ہلکے ہلکے آنسو بھی چمک رہے تھے، مگر اس کی ڈریسنگ اس پر کافی جچ رہی تھی۔ سفید 3 پیس پہنے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بالکل ویسا تھا جیسا اس نے چاہا تھا، مگر وہ اس سے بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایک انجان شخص تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مزید اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اسے یاد کیا کرتی تھی، اس کی خوشبو محسوس کیا کرتی تھی اور مسکرا بھی دیا کرتی تھی۔ دوسری طرف وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کوئی خاص میک اپ تو اس کے چہرے پر بھی نہیں تھا، مگر وہ اس سرخ گاؤن میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ڈیکوریٹ بہت اچھا کیا ہوا تھا اس جگہ کو۔ بیٹھنے نہیں آئی میں، وہ ہنوز اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے گھٹنا موڑے بیٹھ گیا۔ ترکی کی اس حسین شام میں وہ اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ ایکسائٹڈ تھی، یہ اس کے لیے صرف ایک خواب تھا۔ کیا تم میری لائف پارٹنر بننا پسند کرو گی؟ تھک گیا ہوں تمہیں دور دور سے دیکھ دیکھ کر، اکیلے وحشت ہوتی ہے مجھے اپنے گھر میں۔ کیا تم میرے گھر کی رونق بننا پسند کرو گی؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی فرشتے کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مگر مما، وہ کہتی ہے میری شادی صرف ماہر سے ہوگی۔ وہ مجھے ہمیشہ سے یہی کہتی آئی ہیں۔ میں نے ہمیشہ خود کو اس کے نام کی وجہ سے قیدی محسوس کیا، اور پاپا، مجھے لگتا ہے وہ اپنے پارٹنر کے اس بیٹے سے میرا رشتہ کر دیں گے۔ میری ہر بات مانتے ہیں، مگر وہ مجھے محبت کرنے کی آزادی نہیں ہے مسٹر اسٹاکر۔ وہ سوسو کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا۔ تم میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں آزاد کروا دوں گا ہر اس شخص سے جنہوں نے تمہیں قید میں رکھنا چاہا۔ اس کی باتوں میں الگ ہی جادو تھا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر فرشتے نے اس کا بڑھتا ہاتھ تھام لیا تو روحان نے دوسرے ہاتھ جو پوشت کے پیچھے تھا سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب کے 2 گجرے تھے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمون یار، یہ رنگ دے کر پرپوز کرنا بہت اولڈ ہو گیا، میں نے سوچا تمہیں کچھ اور دیا جائے۔ وہ خاموش رہی اور اس نے اسے گجرے پہنا دیے۔ اس نے بہت محبت سے فرشتے کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ ان کا رشتہ شروع ہو چکا تھا اور پھر فرشتے خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ اسے پوری طرح سے پیورٹی سمجھتا تھا۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے پاس مارننگ کا میسج اور گلاب کے پھولوں کا بکے اسے ریسیو ہوتا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے وہ اسے اپنے پرفیوم کی خوشبو کا احساس دے کر جاتا تھا، جس سے وہ پوری رات اسے اپنے پاس محسوس کرتی تھی۔ اس 1 ہفتے میں اس کے اتنے قریب آ گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ترکی میں دوستوں کے ساتھ دن میں گھومنے پھرنے کے علاوہ وہ اکثر رات ڈنر اس کے ساتھ ہی کرتی تھی۔ اس کی ماں جب جب اسے کال کرتی وہ حد سے زیادہ خوش ہو کر ان سے بات کر رہی تھی۔ وہ تو ماں تھی نا، وہاں گئی تھی کوئی تو بات تھی۔ ایک بات بتاؤ فرشتے، کیا یہ مسکراہٹ صرف ترکی کی خوبصورتی کی وجہ سے ہے یا اس کی اصل وجہ کوئی اور ہے؟ جس انداز سے انہوں نے اس سے پوچھا وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ پھر وہی بہانے اور وہی جھوٹی باتیں جو ایک لڑکی اپنی محبت کو چھپانے کے لیے کرتی ہے۔ یاد رکھنا بیٹا،
تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، تم کسی کی امانت ہو اور وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ انہوں نے بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ مگر یہاں وہ اندر تک ہل گئی۔ تو کیا وہ اتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا، کیونکہ وہ جانتی تھی جو شخص اس کے ساتھ ہے وہ اسے ہر خطرے سے بچا کر رکھے گا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل میں خطرہ وہی تھا جس غلط انسان پر وہ بھروسہ کر گئی تھی۔ وہ ایک خپتی جنونی انسان تھا جو لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ آج اس کا شاپنگ کے بعد سینما کا پلان تھا اور مسٹر اسٹراکر عرف روحان نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے پک کرنے آئے گا۔ بھئی آج کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا فرشتے، یاد رکھو ہم سب کتنا انجوائے کرتے ہیں رات بھر۔ وہ ترکی کی اصل خوبصورتی تو رات میں ہی ہے۔ اوف، خوبصورت سڑکیں، حسین سمندر، پر رونق روشنی اور ہم سب ایک ساتھ۔ اوف، بہت مزہ آتا ہے۔ دیکھو اب تو ہمارے گروپ کے لڑکے بھی ساتھ ہوتے ہیں، ہم سیف ہیں یار، ایک دوست نے دلچسپ انداز میں کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اب وہ بھلا اسے کیا بتاتی کہ روحان کمال صاحب کو ان کا گروپ کے لڑکوں کے ساتھ آنا جانا نہیں پسند تھا۔ تبھی اس کے پاس کال آنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اٹھاتی اس کی دوست نے لپک کر نام پڑھا، جہاں آر کے لکھا تھا، ساتھ دل والا ایموجی تھا۔ اوہ ہو، تو یہ ہے وجہ میڈم کے نہ جانے کی۔ دوست نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ بری طرح جھیمپی۔ ہیلو انجل، آر یو ریڈی بیبی؟ انہوں نے کال ریسیو کی تو روحان کی پرکشش آواز موبائل سے ابھری۔ انہوں نے چھیڑنے والے انداز میں فرشتے کو دیکھا جو بری طرح سے شرما رہی تھی۔ کوئی اسے اشارے سے جواب دینے کا کہتی ہوئی، کوئی کہتی آئی لو یو بولو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دوسری طرف موجود شخص اس کے کمرے کے باہر کھڑا پہلے ہی انہیں وہاں جاتا دیکھ چکا تھا۔ اوکے لیڈیز، تو اگر آپ لوگوں نے میری انجل کو تنگ کر لیا ہو تو پلیز اسے نیچے بھیج دیں، میں ویٹ کر رہا ہوں، بائے بائے۔ وہ اتنی ہی میٹھی آواز میں کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ سب کی سب ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ بچیاں بھی نا بہت ہی نوٹی ہیں۔ روحان نے کوفت سے سر جھٹکتے ہوئے کار سے ٹیک لگائی۔ اب وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے باہر آتی دکھائی دی۔ اس کی دوستیں بھی تھیں۔ روحان نے دور سے ہی ہاتھ ہلا کر سب کو ہیلو کیا تو باقی کی لڑکیوں نے بھی خوش دلی سے جواب دیا اور دوسری طرف چل دی۔ فرشتے اس کے قریب آ رکی۔ سوری، وہ انہوں نے زبردستی، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اٹس اوکے بیبس، فرینڈز ایسی ہی ہوتی ہیں۔ روحان نے دروازہ کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے روحان کو گھورا۔ تمہاری بھی فرینڈز ہیں کیا؟ اس کے ایسے پوچھنے پر روحان کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ ہاں آف کورس، سب کی ہوتی ہیں۔ وہ اسے اندر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور ان چند لمحوں میں فرشتے کا کھلتا ہوا چہرہ اچانک اتر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارے بھی تو میل فرینڈز ہیں نا؟ روحان نے اسے غصہ کرنے پر اکسایا تو فرشتے نے اسے گھورا۔ بالکل، جن سے ملنے سے بھی منع کیا ہوا ہے تم نے۔ یعنی میرے اب کوئی فرینڈز نہیں، مگر تم نے کہا تمہاری فرینڈز ہیں مطلب ابھی بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اچانک ہی آگ بگولا ہوئی تو وہ گاڑی چلاتے چلاتے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ کیا ہو گیا بیگم؟ معصوم شوہر پر ابھی سے اتنا غصہ کر رہی ہو؟ ڈر جاؤں گا یار، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو فرشتے نے مزید اسے گھورا۔ تم نہ میری بات کان کھول کر سنو، کتنی دوستیں ہیں تمہاری؟ اس کا انداز ابھی بھی جارحانہ تھا۔ وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو فرشتے کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ کیا درجنوں حساب کتاب سے ہیں جو گننے میں مسئلہ ہو رہا ہے؟ ارے نہیں، وہ کیا ہے نا، سمجھ نہیں آ رہا کون سے والے گروپ کا بتاؤں، اسکول، کالج یا یونیورسٹی، یا پھر جاب کی سائٹ والی، یا پھر کلب۔ کیا کہا کلب؟ تم کس قدر بے شرم انسان ہو، تم نے کیسی دوستیں پالی ہوئی ہیں؟ ارے بیگم کیا ہو گیا، کام ڈاؤن یار، میں تمہاری بیگم نہیں ہوں۔ وہ چیخی تو اچانک ہی روحان نے بریک لگایا۔ تو پھر کون ہو تم میری؟ ہاں مانا کہ ہم ایک نہیں ہوئے، مگر میں تمہیں ابھی سے بیوی مانوں گا، سمجھی تم؟ روحان نے مصنوعی غصہ دکھایا مگر وہ بالکل بھی نہ ڈری۔ اور تم صرف میرے ہو، سمجھے تم؟ اس نے جس طرح سے غصے سے اس کے قریب آ کر اسے انگلی دکھا کر پورے حق سے روحان کو اپنا کہا۔ روحان بے ساختہ مسکرایا۔ جی میڈم جی، میں آپ کا ہی ہوں، اینڈ آئی سویئر میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں۔ دوستی کرنا تو دور کی بات ہے، اب چلیں، اس نے پیار سے کہا تو فرشتے کے گال دہکنے لگے۔ وہ بنا کچھ کہے ونڈ اسکرین کی طرف منہ کیے بیٹھ گئی، البتہ وہ اس کی بلشنگ دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے ساتھ شاپنگ کی اور ایک رومانٹک مووی دیکھنے کے بعد جب وہ گھر آنے لگی تو فرشتے نے واک کرنے کی فرمائش کی، جس پر وہ دونوں کار سے اتر گئے۔ تبھی فرشتے نے اپنے آس پاس ہٹے کٹے کالے وردی والے نوجوان دیکھے۔
وہ اچانک ہی ڈر گئی۔ ریلیکس بیبس، یہ ہمیں سیکیور کریں گے، ڈرو مت، اس نے اسے خود سے لگا کر کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آفیسر ہوں نا، دوسرے ملک آیا ہوں، اب ظاہر ہے اتنا بڑا آفیسر اکیلے تو آنے سے رہا، اسی لیے یہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اس نے اسے ریلیکس کرنا چاہا تو اس نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ تمہارے بھی دشمن ہے روحان؟ اس نے اس کا بازو تھامے خلا میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چاند صاف نظر آ رہا تھا۔ ہر اس شخص کے ہوتے ہیں جو اچھائی کے لیے لڑتا ہے، روحان نے دھیرے سے کہا۔ میرے بابا کے بھی ہیں، تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ گارڈز کا انتظام۔ او مائی گاڈ! وہ ایک دم رک کر مڑی، آس پاس دیکھا تو اسے کوئی ایسا مشکوک شخص نظر نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ وہ بھی اچانک پریشان ہوا۔ ڈیڈ نے کہا تھا وہ میری سیکیورٹی کے لیے گارڈ بھیجیں گے، مگر اب تک ان کے گارڈز مجھے نظر نہیں آئے۔ تو کیا وہ میری حفاظت کرنے کے بجائے میری جاسوسی کر رہے ہوں گے؟ اوہ گاڈ، انہوں نے تو ڈیڈ کو بتا بھی دیا ہوگا کہ میں ایک لڑکے کے ساتھ، شوہر کے ساتھ۔ اس کی بات کاٹ کر روحان نے اس کی طرف جھک کر کہا تو اس نے روحان کو بازو پر چپت لگائی۔ شٹ اپ، چپ کرو، میری ادھر جان نکل رہی ہے اور تم، اوف، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ روحان نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ روحان کیا کر رہے ہو؟ پبلک پلیس ہے۔ وہ گھبرائی۔ ہاں تو ویسٹرن ماحول ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہکے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے وہ اس پر جھکتا فرشتے نے اسے ہلکا سا دھکا دے کر دور کیا۔ تم نامحرم ہو میرے، سمجھے؟ وہ اچانک ہی گھبرا گئی تھی، مگر اس کے نامحرم لفظ پر نہ جانے کیوں وہ ہنسنے لگا۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی۔ فرشتے نے گھوم کر اسے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک وہاں کھڑے ہنستا رہا، اور وہ اسے اچنبھے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس نے اسے جھنجھوڑ کر چپ کرواتے ہوئے کہا تو دیکھا روحان کی مسکراہٹ جھوٹی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی اور آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ اچانک ہی پریشان ہو گئی۔ روحان کیا ہوا؟ گاڑی میں بیٹھو، میرا گارڈ تمہیں ہوٹل چھوڑ دے گا، روحان نے سختی سے کہا۔ مگر روحان، آئی سیٹ جاؤ، خاور میڈم کو بحفاظت ہوٹل چھوڑا۔ روحان، میں نہیں جاؤں گی روحان۔ اس کے پیچھے جانے لگی جو اس کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے گارڈ نے فرشتے کا راستہ روک لیا۔ دوسرا گارڈ کار لے کر آیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ خاموشی سے ہوٹل آ گئی۔ اس نے اپنا پرس پھینکا، سینڈل پھینکی، پھر جولری اتار کر پھینکی اور پھر لپسٹک بکھیر دی۔ شدید غصے میں تھی وہ۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ ہاں، ایسے غصے سے کون پیش آتا ہے کسی سے؟ مجھے اگنور کر کے آگے بڑھ گیا تھا، میں بھی دیکھتی ہوں اب کیسے آتا ہے میرے پاس۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل غصے سے بول رہی تھی۔ اس نے کپڑے بدلے اور لائٹس آف کر کے بلینکٹ میں منہ دیے لیٹ گئی، اور روتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کے کمرے میں آیا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں ہنوز سرخ تھیں۔ شاید وہ رویا تھا، اور بہت بری طرح سے رویا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بیگز تھے جن میں شاید کچھ تھا۔ وہ بیگز ایک طرف رکھ کر اس کے قریب بیڈ کی طرف آ بیٹھا، غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہلکے لیمپ میں اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن لگ رہا تھا اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کمرے کا حشر دیکھ کر تو لگتا ہے میڈم نے خوب غصہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر خود پر، نہ کہ مجھے کوس کر۔ میری نیندیں حرام کر کے خود سو رہی ہیں میڈم۔ وہ درندہ جو کتنے لوگوں کی جان لیتا تھا، آج وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے کیسے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے سوئے وجود کو دیکھ کر اس سے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہے۔ آئی لو یو، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ اس نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ آئی ہیٹ یو۔ شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی اور نیند میں بڑبڑائی تو وہ مسکرایا۔ اٹھو بیگم، خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ، دیکھو تمہارا روحان تمہارے پاس آیا ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ بدک کر اٹھی، اور جس کو خواب میں وہ مناتا دیکھ رہی تھی وہ اس وقت اس کے بے حد قریب بیٹھا محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں؟ وہ اچانک ڈری۔ فکر مت کرو، اپنی بھوک مٹا کر چلا جاؤں گا، اس نے بھرپور اس کی نائٹی کو دیکھ کر کہا تو فرشتے نے غصے سے اسے گھور کر بلینکٹ میں خود کو کور کیا۔ استغفار بیگم، میں نے کھانے کی بات کی ہے، چلو اٹھو، شاباش، تمہاری حرکتوں کے چکر میں ہم ڈنر کرنا بھول گئے تھے اور مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ ہاں، اور اس ٹائم ریسٹورنٹ تمہارے والد صاحب کھول کر بیٹھے ہوں گے نا؟ فرشتے نے جل کر کہا۔ والد صاحب کو کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟
ان کا بیٹا کافی ہے تمہارے لیے، وہ دیکھو کھانا لایا ہوں۔ اس نے ان بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پہلے وہ مزید نخرے کرتی، روحان نے پھرتی سے کمبل کھینچ کر اسے کھڑا کیا اور لائٹس آن کر دی۔ جاؤ شاباش، اچھے بچے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اسے لاڈ سے کہنے لگا، اور یہی لمحہ تھا جب اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روحان نے اسے رونے دیا اور وہ اس کی پشت سہلاتا رہا۔ مجھ پر غصہ کیوں کیا؟ وہ بچوں کی طرح شکایت کر رہی تھی۔ روحان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ جانم آئی ایم سوری نا، لیکن غلطی تمہاری بھی تو ہے، ایسے ہی نامحرم کہہ دیا سیدھا سیدھا۔ میرے دل پر کیا گزری ہوگی، نہ جانے کتنے عرصے سے تمہارے پیچھے تھا میں، کیونکہ تم بہت چھوٹی ہو ابھی، تبھی نہیں آیا تمہارے قریب، مگر اب جب تم مجھے مل گئی ہو تو انجان کیوں کہہ رہی ہو یار؟ ٹھیک ہے ہم ایک نہیں ہوئے، مگر میں تمہیں وائف مانتا ہوں نا۔ وہ اس سے پیار بھرے لہجے میں بولا۔ تو ڈانٹا کیوں؟ آرام سے بھی تو بول سکتے تھے، اس نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا۔ سوری نا، غلطی ہو گئی۔ اچھا سنو، یہ دیکھو، اٹھک بیٹھک کرتا ہوں، اوکے؟ وہ کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرنے لگا تو وہ روتے روتے ہنسی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے کھانا کھایا اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لبوں پر جھک کر اپنی پیاس بجھا کر واپس چلا گیا، اور پیچھے وہ شرماتی رہ گئی۔